بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک امین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کچے کا۔ یہ جو ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے نا، کچے کے ڈاکو۔ اچھا دوستو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو کچے کا علاقہ ہے نا، یہ تو انڈیا میں نہیں ہے اور نہ یہ بلوچستان کے پہاڑوں میں ہے۔ یہ بہت اوپن سا ایریا ہے۔ اس کو دونوں اطراف یعنی سندھ کا بارڈر اور پنجاب کے بارڈر پہ ہے یہ کچے کا ایریا۔ بہت لمبا چوڑا بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں ضلعوں کے درمیان میں، گھوٹکی اور رحیم یار کے درمیان میں ہے یہ۔ کچے کے ڈاکو کیسے تیار ہوئے؟ کچے کے ڈاکوؤں کا پودا لگانے والے اس علاقے کے وڈیرا ٹیپ، یہ جو دیہاتوں میں گاؤں میں ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وڈیرے ٹیپ۔ سب ذمہ دار بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت شریف لوگ بھی بہت ہیں وڈیروں میں، بہت شریف ہیں بھائی۔ کچھ چند عناصر ایسے تھے، انہوں نے یہ فورس تیار کی تھی، اور یہ فورس کہاں سے منگائی تھی؟ باہر سے نہیں منگائی تھی۔ وہاں پہ جو نیچ قوم کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل یعنی بے ضمیرے لوگ، وڈیروں کو سب پتا ہو کہ یہ بندہ پیسے کے لیے کیا کر سکتا ہے، انہوں نے ان کو جمع کیا، چند لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ان کو ملایا اور اپنے استعمال کے لیے ان کی ہر ضرورت پوری کی۔ ان کو یعنی جو بھی یہ بھوکے تھے، ان کے دل میں یعنی بہت ہی حسرت تھی کہ ہمارے پاس موٹر سائیکل ہونا چاہیے، اپنا گھر ہونا چاہیے، ہمارے پاس اچھا موبائل ہونا چاہیے، یا ہمارے پاس ہر سہولت ہونی چاہیے۔ یہ جنگلی ٹائپ لوگ ہیں۔ ابھی بھی آپ ان کے ویڈیو میں باتیں سن کے دیکھو، وہ ان کو شعور نہیں ہے بات کرنے کا بھی، بک بک کرتے ہیں وہ بڑوے۔ تو جناب، یہ وڈیروں نے اپنے لیے ان کو تیار کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ وڈیروں نے یعنی اپنے استعمال کے لیے ان کو بنایا تھا۔ جاؤ بھی فلاں وڈیرے کی بھینس چرا کر لاؤ، فلاں وڈیرے کو نیچا دکھا دو، یعنی ایسے کر کے انہوں نے اپنا ہتھیار بنایا تھا ان وڈیروں نے۔ اب جب یہ بے غیرت قوم اس کے پر پورے نکلے، پاورفل ہو گئے، انہوں نے ان وڈیروں کو بھی ہاتھ دکھانا آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ ان وڈیروں کو بھی انہوں نے صحیح لتاڑا، جیسے کہ جنرل ضیاء نے یہ طالبان تیار کیے تھے، اور وہ طالبان پھر ہم پاکستان کو بھی آنکھیں دکھانے شروع کی، پھر آپ پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ یہ دوسرے طالبان ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ یہ دوسرے طالبان ہیں جو پاکستان میں ان وڈیروں نے تیار کیے۔ طالبان تو جنرل ضیاء نے تیار کیے تھے، اور یہ وڈیروں نے طالبان تیار کیے۔ طالبان سے کم نہیں ہے یہ بے غیرت، سیم وہی کوالٹی ان میں بھی۔ اچھا، پھر سونے پہ سہاگا، وہاں کی جو پولیس تھی وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا شروع ہو گئی۔ پولیس میں سب افیسر کو میں نہیں کہہ رہا، سوری، میں معذرت، ہمارے بہت اچھے افیسر بھی بہت ہیں پولیس میں۔ تو اب کیا ہوا کہ اب اس پولیس کے بس میں بھی یہ کام نہیں ہے۔ جو کالی بھیڑیں تھی اب وہ سفید ہو چکی، مثلاً کہ اوپن ہو گیا۔ وہ جو پولیس اہلکار ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اب پہلے تو ہم کہتے تھے نا وہ کالی بھیڑیں ہیں بیچ میں، نہیں، اب وہ سفید ہو گئی ہیں، ہر کسی کو نظر آ رہی ہیں۔ اب کالی بھیڑیں نہیں رہی، لیکن اب اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ یار ہمارے ابھی ایک عرفان صاحب ہیں، ڈی پی او رحیم یار، بہت اچھا افیسر ہے، اچھے کام کر رہے، لیکن اس کے بس میں بھی اب یہ کام نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہیوی ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس ایسے اسلحے آ گئے ہیں کہ جو ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے۔ تو اب پولیس کے بس کا تو یہ کام نہیں ہے۔ اب یہ ہماری ریاست کو چاہیے کہ پاک فوج کی مدد لینی چاہیے ان کو، لیکن ہماری فوج بھی کہاں لڑے، انڈیا کے بارڈروں پہ لڑے، افغانستان میں لڑے، KPK میں لڑے، بلوچستان میں لڑے۔ بہر کے تو مخالف جو تھے سو تھے، ہمارے اپنے ہی مخالف ہو چکے ہیں فوج کے۔ اب اس میں کوئی مجھے آر نہیں ہے نام لینے میں بھی، یہ ہمارا PTI کا پورا ٹبر فوج کو بھوگ رہے اور فوج کے خلاف ہو رہے۔ یہ ہمارے PTI کے لوگ اب تو اوپن ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب گنڈا پور دیکھ، اس کی ہر درمی دیکھو، 12 جوان فوج کے شہید ہوئے ہیں۔ کیوں شہید ہوئے ہیں بھائی؟ وہ صرف ہمارے ان کو عوام کو بچانے کے لیے،
دہشت گردی روکنے کے لیے جو دہشت گرد ہمارے بچے مار رہے ہیں، ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہماری آرمی ان کے خلاف آپریشن کر گئی ہے، اور آرمی کے جوان بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی پرسوں 12 جوان شہید ہوئے ہیں۔ یار ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے یہ بچے فوج میں بھیجے، یعنی 50-60 ہزار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جو بچہ فوج میں ماں باپ بھیجتا ہے وہ پیسے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، پیسے کمانے کے تو ان کے پاس اور بھی بہت ہیں راستے، مزدوری کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی جاب کر سکتے ہیں۔ آرمی میں جانے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اپنی ملک کے لیے کچھ کریں، اور ان آرمی کے بچے جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں جوان، ان کو بھونکنے والی جماعت صرف ہماری پی ٹی آئی کی ہے۔ 12 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں کے پی کے میں، کسے حکومت کے آدمی کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ اس کے جنازے میں یہ لوگ شامل ہو جائیں۔ آرمی چیف جنازے میں تھا، وزیر اعظم تھے، کابینہ کے کئی لوگ، وزیر مشیر شامل ہوئے ہیں۔ اس گروپ کو، اس کمپنی کو اتنی اللہ نے توفیق نہیں دی کہ جاؤ تم اپنے شہیدوں کے نماز جنازہ تو ادا کرو، لیکن ایک باہر بیٹھ کے کتے بھونک رہے ہیں، ان کا جو سوشل میڈیا کے کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی 12 مارے گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہ بے غیرتوں سے میں یہ پوچھتا ہوں، وہ مارے نہیں گئے، وہ ان کو ہلاک نہیں کہو، وہ شہید ہو گئے ہیں۔